السلام علیکم لسنرز، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔ تو آج پھر سے ایک نئی کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمارے اپنے گھر کے بارے میں ہے۔ ہمارے گھر کے بارے میں آج بھی پورے خاندان میں مشہور ہے کہ یہ گھر جنات سے بھرا ہوا ہے۔ خاندان کے ہر بندے کا ماننا تھا کہ میرے ابا جی کے پاس جنات ہیں۔ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ ہے تو بہت عام سا، پر دل کیا کہ آپ سے شیئر کروں۔ میں ان دنوں میٹرک میں تھا۔ میرے ننیال والے بھی اسی شہر میں رہتے تھے۔ میرے ایک ماموزاد بھائی کی شادی تھی۔ ہم سب گھر والے شادی والے گھر میں جمع ہوئے تھے۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہوئے تو ماموں جی نے سب کو روک لیا کہ آج رات آپ سب بھی ادھر ہی رہو۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کا کافی رش تھا، تو امی جی سے اجازت لے کر میں اور میرا ایک خالہ زاد بھائی، جو مجھ سے کوئی تقریباً 6 سال بڑا تھا، رات کے قریب 2 بجے میرے گھر واپس آ گئے۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا۔ گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد میں نے کہا پہلے اسٹور سے رضائیاں اٹھا لیتے ہیں، اور میں اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ میرا کزن بھی میرے پیچھے چلا آیا۔ اسٹور کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اسی اثنا میں میرے کزن نے کہا السلام علیکم۔ میں نے پیچھے مڑ کر قدرے حیرانی سے وعلیکم السلام کہا۔ مجھے تعجب تھا اس نے مجھے سلام کیوں کیا۔ آگے سے کزن نے اوپر دیکھتے ہوئے دوبارہ السلام علیکم کہا۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا بھائی کسے سلام کیے جا رہے ہو؟ آگے سے وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا یار تمہارے ابا جی کے جن مسلمان نہیں ہیں کیا؟ جو میں نے 2 بار سلام کیا اور انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے جلدی سے رضائیاں اٹھائیں، کزن کو اسٹور سے دھکیل کے باہر نکالا اور جلدی سے اسٹور کی کنڈی باہر سے لگا دی، اور کزن سے کہا تم خود بھی مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے۔ وہ ہنستا ہوا میرے پیچھے چلتا ہوا اس کمرے چلا آیا جہاں ہم نے سونا تھا۔ میں نے اس کی رضائی اس کے بستر پر رکھی اور اپنی رضائی میں گھس گیا۔ سارا دن مصروفیت رہی تھی اور اب رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ مجھے جلد نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی، میرے کانوں میں کزن کی آواز آ رہی تھی بدر اٹھو جلدی کرو۔ میرا شعور جاگنے لگا اور میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ فجر کی اذانوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میرا کزن اپنی چارپائی پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ وہ سہما ہوا لگ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا یار ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا میں سو گیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے میری آنکھ کھلی، مجھے یوں لگا جیسے میرے چہرے پر کسی نے مٹی پھینکی ہو۔ میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے ہاتھوں پر مٹی کا سا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میرے چہرے پر مٹی لگی تھی۔ میں نے کپڑا اٹھا کر چہرہ صاف کیا اور باہر کی طرف جھانکا کہ شاید کوئی آندھی وغیرہ آئی ہو، مگر باہر بیری کے درخت کا کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ اوپر دیکھا تو چھت کا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ مٹی کہاں سے آ گئی۔ میں مٹی صاف کر کے بستر پر آ کر لیٹنے ہی لگا تھا کہ میرے کانوں میں ایک بھاری اور رعبدار مردانہ آواز آئی، اب آ تجھے سلام کا جواب دیں۔
اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہماری سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کریں۔